السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک گڈ نیوز، اور گڈ نیوز ہے پاکستان کے گیس سیکٹر سے ریلیٹڈ۔ یقین جانیے کہ سن 2024 ایک خوش قسمت سال رہا ہے نئے گیس کے ذخائر کی دریافت کے پرسپیکٹو سے، اور الحمدللہ اب ایک اور گیس کی ڈسکوری ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں، اور یہ اس سال کی 19ویں گیس کی ڈسکوری ہے۔ پچھلے سال سن 2023 میں ہم نے بامشکل 8 گیس کی ڈسکوریز کی تھی، لیکن اس دفعہ ہم تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ گیس کی ڈسکوریز کر چکے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی انرجی سیکٹر کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی سب سے بڑی گیس اور پیٹرول کی کمپنی جس کا نام ہے OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے گیس اور پیٹرول کی نئی دریافت کی ہے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سما ناسک فارمیشن میں بیٹانی ویل 2 میں، جہاں پر OGDCL نے 21,14,000 کیوبک فیٹ گیس حاصل کی ہے اس نئے کنویں سے، اور ساتھ ہی ساتھ 74 بیرل خام تیل بھی اس کنویں سے ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی گیس کی ڈسکوری ہے۔ وہ کنواں جہاں سے آپ کو 10 ملین کیوبک فیٹ گیس ملتی ہے، اسے ایک اچھی گیس کی ڈسکوری تصور کیا جاتا ہے۔ OGDCL کا کہنا یہ ہے کہ سما ناسک فارمیشن میں یہ پہلی ہائیڈرو کاربن دریافت ہے جہاں سے ایک کنویں سے گیس اور پیٹرول کے آئل کے ذخائر ملے ہیں۔ اب توقع تو یہ کی جا رہی ہے کہ اب ولی بلاک سما ناسک فارمیشن میں مزید گیس اور تیل کے ذخائر ڈھونڈے جائیں گے، اور اس کے تناظر میں مزید یہاں پر ڈرلنگ ہوگی اور نئے نئے کنویں کھودے جائیں گے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس بلاک سے ہمیں مزید گیس کے اور تیل کے ذخائر فیوچر میں بھی سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سال اب تک 19 گیس کی نئی ڈسکوریز ہوئی ہیں، جن سے مجموعی طور پر تقریباً 250 ملین کیوبک فیٹ گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اگر میں اسے کمپیئر کروں پچھلے سال کی دریافت سے، تو پچھلے سال ہم لوگوں نے بامشکل 8 نئی گیس کی ڈسکوری کی تھی، اور جس سے مجموعی طور پہ صرف 80 ملین کیوبک فیٹ گیس کے ذخائر حاصل ہوئے تھے، اور اس سال سن 2024 میں ہم نے 250 ملین کیوبک فیٹ گیس کی نئی ڈسکوریز کی ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈفرنس ہے وہ تقریباً 250% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے پھر اگر اتنی گیس کی ڈسکوریز ہو رہی ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں گھروں میں گیس دستیاب نہیں ہے اور بامشکل 8 سے 10 گھنٹے گیس ملتی ہے سردیوں کے مہینے میں؟ اور یہ بات میں کر رہا ہوں پاکستان کی جو اربن سٹیز ہیں ان کی۔ دیہاتوں میں اور گاؤں میں کیا حال ہوگا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر گیس کتنے گھنٹوں کے لیے ملتی ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے گیس کی ایک دن کی، وہ تقریباً 6 سے 7 ارب کیوبک فیٹ کی ہے روزانہ، اور جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہم پاکستان میں گیس نکال رہے ہیں، وہ تقریباً 4 ارب کیوبک فیٹ کی ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا جو ڈیلٹا ہے وہ تقریباً ہاف کا ہے، تقریباً 3 سے 4 ارب کیوبک فیٹ کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرانی گیس فیلڈز ہیں اس میں بھی ہر سال 200 ملین کیوبک فیٹ کے گیس کے ذخائر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، جب بھی آپ گیس کی ڈسکوریز کرتے ہیں
تو وہ اپنے ایک میکسیمم لیول تک جاتی ہے، اس کے بعد اس گیس فیلڈز کے ذخائر کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس گیس کے وسیع پیمانے پر ذخائر موجود تھے آج سے 20 سال پہلے، لیکن ہمارے غلط پالیسیز، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں اب یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ گیس پاکستان میں نایاب ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے گیس کو بے دردی سے استعمال کیا گاڑیوں میں، سی این جی کے سلنڈرز میں، اور ہم نے یہ گیس گھریلو صارفین کو دی، اور پھر گھریلو صارفین نے گیس کے گیزر چلائے، ہیٹر چلائے اور چولہے چلائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گیس ہم اپنی انڈسٹریز کو دیتے، صنعتوں کو دیتے، تاکہ ہماری انڈسٹری اور صنعتوں کا پہیہ چلتا، پاکستان ترقی کرتا، لوگوں کو روزگار ملتا، اور پاکستان مصنوعات بناتا، اور یہ مصنوعات پھر ایکسپورٹ کی جاتی اور پاکستان اربوں ڈالرز کماتا۔ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک گیس کا استعمال سب سے پہلے اپنی انڈسٹریز کو اور صنعتوں کو دیتے ہیں، اس کے بعد جب گیس بچ جائے پھر وہ گیس اپنے ڈومیسٹک کسٹمرز کو دیتے ہیں، اور وہ بھی انہیں گیس سلنڈرز میں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس گیس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ لیکن ہم لوگوں نے تو گیس کو بے دردی سے استعمال کیا، جس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارے پاس سردی کے سخت موسم میں گیس نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اب ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں۔ اب ہمیں الیکٹرک گیزر لگانے چاہیے، ہمیں اب الیکٹرک ہیٹر کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسی طرح الیکٹرک چولہے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب گیس نہیں ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے، اور پاکستان گیس امپورٹ بھی نہیں کر سکتا، خرید بھی نہیں سکتا دوسرے ممالک سے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اربوں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم بخوبی جانتے ہیں ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے۔ آخر میں صرف یہی سجیشن دوں گا کہ ہمیں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی کرنی چاہیے، تو تب جا کے لوگوں کا شفٹ ہوگا گیس سے بجلی کی طرف، تو پھر لوگ گیس کی بجائے بجلی کی اپلائنسز یوز کریں گے اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔